السلام علیکم دوستو، ایک ایسے نبی جنہیں ایک دیویکل وہیل نے نگل لیا، آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی تھی کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ کیسے رہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس ہستی کے متعلق جانیں گے جن کا واقعہ قرآن مجید میں یونس اور توریت میں جراح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخ میں آسوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت اشور تھا۔ اشوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ وقت نصر کے ہونے کے بعد سے غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اشور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر نینوا میں ایک مندر بنایا۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنانا شروع کر دی اور ایک دور ایسا آیا کہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت اشوریہ کا عظیم و شان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے جہاں سے اشوریوں کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں اور گلیوں اور تفریح گاہوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ اشور کے مغربی علاقے میں لہلہاتے کھیت تھے، پورا شہر درختوں اور باغات سے سرسبز و شاداب تھا۔ اشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فن میں ماہر تھے، لہٰذا جگہ جگہ سنگ مرمر کی دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ مختصر یہ کہ نینوا کے لوگ تہذیبی اور دن کے لحاظ سے نہایت ترقی یافتہ شہر تھا۔ اشود دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، نیز یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی اور یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس کا پورا نام یونس ابن متا تھا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو کہ توریت میں یمنا کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے اشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا، اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ یونس علیہ السلام نے اسے ان اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کرنے کا بھی حکم دیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا، لہٰذا آپ علیہ السلام نینوا کی عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی، انہیں شرک اور بت پرستی اور دوسری برائیوں سے بچنے کے لیے کہا، لیکن اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم کے لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم حضرت یونس کا انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹی رہی۔ نیز حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکیاں دیتی رہی کہ اگر آپ نے اشودر دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی عروج کو پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے 3 دن کے اندر بت پرستی کی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کی طرف سے قہر نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق بنایا اور جواب میں کہا، ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا اور اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ یونس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں بستی کے اندر لوگوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب اشوریوں نے توبہ اور استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب میں نہیں ڈالتا جب تک وہ اپنی اجرت پوری نہیں کر دیتی۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام اس قوم میں آخری
وقت تک نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف میں اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہیں کیا اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہو گیا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا آیا ہے، جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہیں کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کو یہ ہوا کہ اللہ کو میرا نینوا سے نکلنا، وہاں سے نکلنا، ایسے چلے آنا پسند نہیں تھا اور یہ میری آزمائش کا اثار ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب انہوں نے مجبور ہو کر حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا۔ اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر وہاں سے نینوا سے نکل آیا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے: اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے آشنا ضرور ہے اور آواز بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا: کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتے نے کہا کہ یہ وہی یونس ہے جس اللہ تو مصیبت کے وقت اس پر رحم فرما۔ اللہ نے اس وقت مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایتوں کے مطابق آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے پرندے کا پیدا شدہ بچہ، جس کا جسم نرم ہوتا ہے، جسم پر بال تک نہیں ہوتا۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک جنگلی بکری بھیجی جو کہ گھاس کھاتی تھی اور صبح اور شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے اس سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ یونس علیہ السلام کی قوم انہیں ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے اس ساحل پر آئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی کرنے لگے۔ حضرت یونس کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمارے ذمے بس پیغام حق پہنچانا ہے۔